کہ مشرکین مکہ نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مکھی اور مچھروں کی مثالیں کیوں دیتا ہے؟ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند درجے کی باتیں کرے، مکھی اور مچھر تو حقیر سی چیزیں ہیں، ان حقیر چیزوں کی مثال دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے مناسب نہیں ہے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں شرماتا مچھر کی مثال دینے سے، فما فوقہا، مچھر سے بھی اگر کوئی حقیر چیز ہو، آج جس میڈیکل سائنس میں جرثومہ، وہ مچھر سے بھی چھوٹی چیز ہے جو نظر بھی نہیں آتی، یا مچھر سے زیادہ حقیر خود مچھر کی اپنی ٹانگ، وہ مچھر سے بھی حقیر، مچھر کا پر، اس کی بھی مثال اگر دینا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی مثال دے گا۔ اس لیے کہ مثال کا تعلق وضاحت کے ساتھ ہے، مثال کسی چیز کی وضاحت کے لیے ہوتی ہے، اور جس چیز کی وضاحت کے لیے مثال دینی ہے اس کا لیول دیکھا جاتا ہے کہ اس کا لیول کیا ہے، اس کے لیول کے مطابق مثال ہوتی ہے، مثال دینے والے کے لیول سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیونکہ بات ہو رہی ہے بتوں کی، کیونکہ بت پرستی ایک لچر، ایک گھٹیا کام ہے۔ بت کی آپ پوجا کر رہے ہیں، اس کے سامنے کھانے پینے رکھ رہے ہیں، نہ بت کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ کھلا سکتا ہے۔ تو بت پرستی چونکہ ایک لچر اور بیکار اور خسیس حرکت ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے مثال میں بھی ایسی چیز پیش کرنی جو خسیس اور بیکار ہو، جیسے مچھر ہے، مکھی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے مکھی کی مثال دی کہ یہ بتوں میں تو اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ مکھی ان کے سامنے سے اگر ایک دانہ اٹھا کے رزق کا دوڑ جائے تو اس کو پکڑ نہیں سکتے۔ یہ تمہارے رزقوں کے محافظ کہاں سے بنیں گے؟ تمہاری جانوں کے محافظ کہاں سے بنیں گے؟ یہ تو اپنی روٹی رزق کے بھی محافظ نہیں ہیں۔ تو مثال کا تعلق اس چیز کی وضاحت کے ساتھ ہوتا ہے، اس شخص کی گویا کہ مرتبے کے ساتھ نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مرتبہ بلند ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن وضاحت جس چیز کی جا رہی ہے وہ تو ایک گھٹیا معمولی چیز ہے، اور وہ بتوں کی عبادت وہ ایک خسیس گھٹیا چیز ہے۔ اس کو واضح کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھر کی مثال دی۔ اور پھر مثال جب دی جاتی ہے تو مثال کے اندر تو گویا کہ وہ ایک خاص نقطہ مقصود ہوتا ہے، ایک خاص مقصد مقصود ہوتا ہے، اس سے مقصود یہ نہیں جیسے کہہ دیا جاتا ہے زید کالاسدی، زید شیر کی طرح ہے، زید شیر کی طرح ہے۔ اب شیر کی طرح کا مطلب ہے کہ شیر کے اندر جو شجاعت ہے، جو بہادری ہے، وہ اس کے اندر اس کی تشبیہ دی جا رہی ہے کہ یہ زید بھی شیر کی طرح بہادر ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زید کے دم نکل آئی جیسے شیر کی نکلی ہوئی ہے، زید کے بال نکل آئے، مونچھیں نکل آئے جیسے شیر کے نکلے ہوئے، کہ یار آپ نے تو ہمیں جانور بنا دیا۔ نہیں بھی جانور نہیں بنایا، اس جانور میں جو ایک خوبی ہے شجاعت کی، وہ خصلت و خوبی تیرے اندر موجود ہے، اس لیے تشبیہ دی۔ تو ایک خاص ایک مقصد ہوتا ہے، اس کے تحت مثال پیش کی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ مثالیں پیش کرنے سے شرماتا نہیں ہے۔ اب رہا اللہ کی پیش کی ہوئی مثال کو سننے والے دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کے دل سیدھے ہیں، ایمان کے نور سے منور ہیں، جب وہ سنتے ہیں تو فوراً مان لیتے ہیں جی اللہ نے ٹھیک کہا۔ اور ایک وہ ہے جن کے دل ٹیڑھے ہیں، کفر و شرک بھرا ہوا ہے، وہ سنتے ہیں تو وہ لچر اعتراضات نکالتے ہیں، وہ ٹیچرے کرتے ہیں، اللہ پر اعتراض کرتے ہیں، اللہ کے کلام پر اعتراض کرتے ہیں، اللہ کے نبی پر تنقید کرتے ہیں۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ جیسے آسمان سے بارش برستی ہے، بارش جب جو چمنستان پر، گلشنستان پر برستی ہے تو وہاں پھولوں کی رعنائی اور بڑھ جاتی ہے، خوشبو مہک اور بڑھ جاتی ہے، سبزے میں ہریالی اور بڑھ جاتی ہے۔ لیکن وہی بارش روڑی پر، کچرا کنڈی پر، گندگی پر برستی ہے تو اس گندگی کا تعفن بدبو اور بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہ فرمانا چاہتے ہیں جب آسمان سے قرآن کی شکل میں وحی کی بارش برستی ہے، جب اہل ایمان کے دل پہ برستی ہے، اہل ایمان کے دل ایمان سے اور منور اور روشن ہو جاتے ہیں، وہ مہک ایمان کی اور ان کو مہکا دیتی ہے، اور یہ ان کے دل سڑے ہوئے، شرک کے سڑے ہوئے دل، ان کے اوپر جب وہ بارش برستی ہے تو ان کے دل اور متعفن اور بدبودار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ جانتے ہیں کہ یہ جو بیان ہوا ہے مثال میں یہ ان کے رب کی طرف سے بالکل حق ہے، اللہ نے بالکل ٹھیک مثال دی ہے، وہ اس پر آنکھیں بند کر کے ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ نے سچ فرمایا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، شرک کیا، فَيَقُولُونَ، تو وہ کہنے لگے، وہ کیا کرتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، یعنی گویا کہ یہ اعتراض، اجی یہ کیا مقصد ہے جی اللہ کا یہ مچھر کی مثال بیان کرنے سے، اجی کیا واٹ یو مین، کیا مقصد ہے جی،
یہ اعتراض کا انداز ہے، یہ سمجھنے کا نہیں ہے، یہ سوال سمجھنے کے لیے نہیں ہے۔ بعض دفعہ کہتا ہے یہ وٹ یو مین، وٹ یو سیئنگ، یہ وٹ یو سیئنگ کے اندر سوال نہیں کر رہا، یہ وہ اس کی بات کو گھٹیا کر رہے ہیں، وٹ یو سیئنگ، یہ کیا بات کر دی یار آپ، تو یہ حرکت کرتے ہیں یہ۔ تو اللہ کا کلام سن کے کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، جی اللہ کا کیا ارادہ ہے یہ مثال بیان کرنے سے؟ تو یہ کیا کے اندر تحقیق مقصود نہیں ہے، تحقیر مقصود ہے، تمسخر و مذاق اڑانا مقصود ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں جن کے دل سڑے ہوئے ہیں وہ یہ بکتے ہیں۔ اب اس بات کا اللہ جواب دے رہے ہیں، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، زبردست جواب دیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ جس انداز کا انسان کا سوال ہوگا تو جواب اسی انداز کا ہوتا ہے۔ اگر سوال تحقیق کے لیے، سمجھنے کے لیے، تو جواب بھی سنجیدہ ہوگا۔ اگر سوال تحقیر اور مذاق کے لیے ہے تو جواب بھی ویسا ہی ہوگا۔ اب یہاں پر سوال چونکہ تحقیق اور سمجھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ تو تحقیر اور مذاق اڑانے کے لیے، اجی کیا ارادہ اللہ کے، یہ مچھر مکھیاں بیان ہو رہی ہیں۔ تو اللہ نے جواب دیا، اللہ کہتے ہیں مقصد کیا ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ ایسی مثالیں بیان کر کے اللہ بہت سو کو گمراہ کر دے اور بہت سو کو ہدایت دے دے۔ یعنی تم جیسے لچر جو ہیں ان کو گمراہ کرنا مقصد ہے اصل میں، اور بہت سے ایمان والوں کی ہدایت کو اور بڑھانا مقصد ہے۔ یہ گویا کہ حاکمانہ جواب دیا۔ اس کی مثال حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورت دیتے ہیں بیان القرآن میں۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہے جس نے شیشے رکھے ہوئے، یہ نظر کے شیشے، اینکیں، اب نظر کے شیشے رکھے ہوئے کہ جو آنکھوں پہ لگاؤ تو آپ کی روشنی بڑھ جائے گی، اتنے نمبر کا، یہ اتنے نمبر کا، آپ کو اور زیادہ واضح نظر آنے لگتا ہے۔ اب وہ تو اب وہ شیشوں کا پراپر استعمال آپ کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا نا۔ اب ایک آدمی آیا، اس نے کہا یہ شیشے کیوں کاٹ کے رکھے ہوئے جی، اور شیشے اٹھا کے اس نے آنکھوں میں مارنا شروع کر دی۔ اب وہ آنکھیں اس کی پھوٹی، اب آنکھیں جب پھوٹی تو چیخا چلا، اور جی یہ آپ کہتے کہ اس سے تو نظر بہت آتا ہے، یہ کیا مجھے پہلے نظر آنا بھی بند ہو گیا، اور جی مجھے چبھن ہوگی، مجھے تکلیف ہو گئی۔ اب یہ آدمی اس حکیم صاحب سے کہتا ہے، ڈاکٹر سے کہتا ہے اجی کیا مقصد تھا یہ شیشے بنا بنا کے آپ نے جو رکھا ہے، کیوں کیا، کیوں رکھے ہوئے آپ نے؟ تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کیسا کوڑ دماغ آدمی ہے، یہ تو رکھی ہم نے اینک پہنے کا زیادہ نظر آئے، اس نالائق نے کتنی بد تہذیب کر کے خود ہی آنکھیں پھوڑ لی۔ تو حکیم اس کو سمجھائے گا نہیں، حکیم کا یہ تیری آنکھیں پھوڑنے کے لیے رکھی ہیں، یہ کہے گا نا، یہ تیری آنکھیں پھوڑنے کے لیے رکھے۔ تو اب یہ اسی کے لیول کا جواب ہے۔ تو اللہ نے اصل میں یہی کہا کہ فرمایا کہ یضل بہ کثیرا، تم جیسوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ مثال دی ہے میں نے، تاکہ ان کو آگے بولنے کا کوئی بات ہی نہ رہے، ورنہ اللہ اگر سنجیدگی سے کوئی بات کرے گا تو اللہ کو پتہ ہے کہ یہ بدبخت چونکہ تحقیر اور مذاق کے لیے کہہ رہے ہیں تو کوئی دوسری بات نکالیں گے۔ جیسے اس آنکھیں پھوڑنے والے کو اگر وہ سمجھانے لگے تو آگے اور چار سوال کرے گا، تو انہیں سیدھا کہہ دے تیری آنکھیں پھوڑنے کے لیے رکھے۔